www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث شریف میں آخری دور کے حالات، ان کی سنگینی اور اس میں انسانی دلوں کی بے نوری کا تذکرہ آتا ہے کہ عقل سے تو کام لیں گے، لیکن عقل سے جو فکر ان کی سوچ ہوگی وہ نور سے خالی ہوگی، کیونکہ قلوب کا تعلق، دلوں کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا، اللہ کی مخلوق سے ہوگا۔ محبت بھی اللہ کی مخلوق سے ہوگی اور مرعوبیت بھی اللہ کی مخلوق سے ہوگی۔ اللہ سے نہ کامل محبت ہوگی، نہ اللہ کا جیسے خوف ہونا چاہیے وہ ہوگا۔ تو جب دل کا ایسا حال بن جائے تو انسان کی جو عقل ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے جیسے کہ کافر کی عقل کرتی ہے، قریب قریب۔ کافر کی قریب قریب جو عقل اور سوچ ہوتی ہے اس سطح کی اس کی سوچ ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے بڑے عقل مند ہوتے ہیں کافر۔ آج نہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی اور آئندہ بھی۔ لیڈر ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، سائنسدان بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور مسلمان بھی بہت اعلیٰ درجے کے سائنسدان پہلے رہے ہیں، اب بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، لیکن قلوب ان کے خالی ہوتے ہیں، بس ایک عقلی چیز ہوتی ہے۔ تو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی سوچ اور فکر کافروں کے تابع ہو جائے گی، جیسا کہ آتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی قدم بقدم پیروی کرو گے، تو یہود و نصارہ کافر ہی ہیں۔ ہندوؤں کی پیروی کرو گے، یہ تو حدیث میں جملہ نہیں، یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن ہندوؤں کی پیروی، جتنے ہندوستانی ڈرامے اور رسم و رواج ہیں وہ سب ہماری تقریبات میں ہوتے ہیں۔ کوئی ہندو تقریبات ایسی بتا دیں کہ جس میں مسلمانوں کی وہ نقل اتارتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ ان کی طرح کے چڑھاوے، انہیں کی طرح کی اتار، دلہن کا بھی کریں گے، دلہا کا بھی کریں گے، اور موقعوں پر بھی کریں گے۔ کالی پٹی ادھر باندھ رہے ہیں، کبھی ادھر باندھ رہے ہیں، کڑے ہاتھوں میں باندھ رہے ہیں، چاندی کے، پیتل کے، تانبے کے۔ ہندوؤں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کانوں میں بالی لگاتا ہے مرد، ایک میں لگاتا ہے، کبھی دونوں میں لگاتا ہے، کبھی ایک میں لگاتا ہے اور ایک میں نہیں لگاتا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ کسی مسجد کے امام کو خدا نخواستہ ایسا دیکھا ہے کسی حلیے میں؟ پھر کس کی نقل اتار رہے ہیں؟ تو امام صاحب کی تو نہیں اتار رہے ہیں، ہندو صاحب کی اتار رہے ہیں، یہودی صاحب کی اور عیسائی صاحب کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو۔ آج مجھے ایک دوست نے بھیجا، متحدہ عرب امارات کی بحریہ کا جو جرنل ہے بڑا، اس سے ایک امریکی صحافی سوال جواب کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ سے آپ کے تعلقات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حالانکہ یہ سوال جرنل سے کرنے کا نہیں ہے، وہ تو نوکر ہوتا ہے جرنل، یہ تو حکومتوں سے، سیاسی جو عہدے والے ہیں ان سے سوال ہوتا ہے، لیکن کر رہے ہیں ان سے کہ ان کے بارے میں امریکہ سے تعلقات۔ اس نے کہا ہم امریکہ سے بہتر نہیں بلکہ بہترین تعلقات چاہتے ہیں، بہترین سے بہترین تعلقات۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ پھر ایران کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے مطلب یہ کہ ایران کی امریکہ کی ذرا ٹھنی رہتی ہے، تو ایران سے کیسے تعلقات ہوں گے آپ؟ حالانکہ ٹھنی بھی نہیں ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ، ہندوستان ایک ہے اندر سے، لیکن وہ اوپر سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن ادھر نہ جائے۔ تو اس نے کہا کہ ایران کے بارے میں
ہم محمد بن زائد جو ان کا بادشاہ ہے، جس کو آج کل عرب کا سوشل میڈیا بھی شیطان العرب کہتا ہے، عرب کا شیطان، اتنا خراب انسان ہے۔ بن سلمان جو ہے اور وہ ایک جیسے ہیں دونوں۔ اس نے کہا کہ ایران کے معاملے میں ہم جو ہمارا بادشاہ ہے محمد بن زائد، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا آدمی ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، الیاذ باللہ، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ یہ کفریہ شرکیہ جملہ ہے نہیں، شرک اور کفر۔ کہتا ہے ہم محمد بن زائد کی عبادت کرتے ہیں، جو وہ کہے گا بس وہی ہوگا۔ یہ فوج کا جرنیل کہہ رہا ہے، اسے پڑھایا گیا، اسے سکھایا گیا، ان کا ذہن وہ ایک نہیں، وہ سب ایسے ہیں۔ سب جرنیلوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ کیسی ہے، اچھا پکا ہے، کیسا برا پکا ہے، تو دیکھ کا ایک لقمہ چکھ کر ساری دیکھ کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ ساری دیکھ کون کھا سکتا ہے کہ جی میں تو ساری دیکھ چکھوں گا پھر بتاؤں گا کیسی ہے؟ کھا ہی نہیں سکتا، ایک لقمے سے پتہ چلتا ہے۔ عورتیں گھروں میں ہنڈیا کا ذائقہ صرف ایسے ہاتھ لگا کے یوں بتا دیتی ہیں، نمک ٹھیک ہے یا نہیں، مرچ تیز ہے یا نہیں۔ ساری ہنڈیا کون کھاتی ہے؟ چکھ کے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سارا سعودیہ کے جرنیل ہوں گے، ان کی بھی یہی سوچ ہے، متحدہ عرب امارات کے ہیں ان کی یہی سوچ ہے، کویت کی یہی سوچ ہے، اردن کی یہی سوچ ہے۔ سارے کے سارے اس قسم کے بددین ہو چکے ہیں، پتہ نہیں اسلام میں داخل ہیں یا نکل چکے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ان کے اعمال کفری ہیں، ان کی باتیں کفری ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہی حال قریب ہمارے ملک میں بھی ہے، دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، کفار اپنے دین سے مضبوط ہو رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جس کا نقصان، جس کی نحوست، جس کا وبال ہماری سیاست میں بھی ہے، سیاست دانوں میں بھی ہے، جرنیلوں میں بھی ہے، ہماری تجارت اور معیشت، ہمارے خاندان اور گھریلو معاملات، ہر ایک پر اس کا اثر پڑا ہوا ہے، سارا کا سارا نظام خراب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے دور کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ دجال کا دور قریب ہے، اور دجال ظاہر سمجھیں ہو چکا ہے، بس اس کی تشہیر کی بات ہے گئی، ورنہ وہ نکل آئے ہیں۔ نیوز کے چیلے چانٹے پوری طرح اپنے مورچوں میں بیٹھ چکے ہیں، جیسے ہائی الرٹ کہتے ہیں، ہائی الرٹ، وہ ہائی الرٹ ہے، کس لمحے اس نے نکلنا یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنی جگہوں پر ہائی الرٹ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی، دین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور دین کی حفاظت ہوگی تو ملک کی حفاظت ہوگی، یہ یاد رکھو۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے دین، ایمان، سب سے پہلے پاکستان۔ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفریہ نعرہ ہے۔ ہندو تو کہہ سکتا ہے، عیسائی بھی کہہ سکتا ہے سب سے پہلے امریکہ، برطانیہ والا کہے گا سب سے پہلے برطانیہ، مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب ہے کہ اسلام دین مذہب بعد میں، تو یہ کفر ہوا نہیں ہوا؟ یہ کفر یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بھول گئے؟ کس نے لگایا تھا؟ مشرف نے، صدر مشرف نے سب سے پہلے پاکستان، حالانکہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری بات کی تائید کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں نا، پھر سب مسلمان ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پاکستان، کیونکہ جب کلمہ مضبوط ہوگا تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا، اور کلمے سے ہم کٹ گئے تو ہم ہزار ڈھول پیٹتے رہے سب سے پہلے پاکستان، سمجھو ہم نے پاکستان کو گٹر میں پھینک دیا۔ اگر ہم نے کلمے سے اور اسلام سے اپنے کو توڑ دیا تو پھر ہم نے پاکستان کی خدمت نہیں کی، ہم نے پاکستان سے بغاوت کی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور عالم اسلام کی مدد فرمائے، اتفاق دے، اور جو ہمارے اندر منافق اور جو کفار کے اعلی کار گھسے ہیں ان سے ہمیں پاک صاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔